ایک ایسے زمانے کی ہے جب لوگ اپنی عزیزوں کی یادوں کو ان کی دی ہوئی نشانیاں سے زندہ رکھتے تھے۔ دمشق کے ایک مشہور تاجر ابراہیم بن صالح بھی اپنے مرحوم والد کی دی ہوئی ایک نایاب انگوٹھی کو دل سے عزیز رکھتے تھے۔ یہ انگوٹھی نہ صرف بے حد قیمتی تھی بلکہ ان کے خاندان کی وراثت اور ان کے والد کی محبت کی آخری نشانی بھی تھی۔ اس انگوٹھی کا چمکتا ہوا نایاب پتھر ان کے دل میں اپنے والد کی یادوں کو ہمیشہ تازہ رکھتا تھا اور وہ اسے کسی بھی صورت میں اپنی انگلی سے جدا نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم بن صالح پیشے سے ایک کامیاب تاجر تھا جو دمشق میں رہتا تھا اور مسالوں کے کاروبار میں مشہور تھا۔ گاؤں اور شہر کے لوگ اس سے مسالے خریدتے تھے اور اس کی ایمانداری دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن ابراہیم سفر سے تھکا ہارا آیا اور دمشق کے ایک مشہور حمام میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرے۔ اسے غسل کی ضرورت پڑی تو انہوں نے انگوٹھی اتار کر ایک طرف رکھی اور غسل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ باہر آیا اس کی نظر انگوٹھی پر نہ پڑی جس سے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ فوراً اس نے پورے حمام میں انگوٹھی کی تلاش شروع کر دی مگر انگوٹھی کہیں نہیں ملی اور وہ پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ ابراہیم نے فوراً حمام کے ملازم سے پوچھا کہ کیا کسی نے انگوٹھی دیکھی تو نہیں؟ ملازم نے بتایا کہ جب آپ غسل کر رہے تھے تو ہرات کا ایک تاجر زاہد اسی دوران حمام میں آیا تھا اور ابھی یہاں سے جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر ابراہیم کا دل دہل گیا۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ زاہد کہاں گیا؟ ملازم نے کہا کہ وہ کل سے سرائے میں ٹھہرا تھا، ابھی کا پتہ نہیں کہ کہاں گیا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہرات جائے گا جو افغانستان میں واقع ایک تاریخی شہر ہے اور کافی دور بھی تھا، لیکن باپ کی محبت نے ہرات جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے کاروباری معاملات اپنے قابل ملازم کے حوالے کیے اور ہرات کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ابراہیم کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اگر انگوٹھی نہ ملی تو کیا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ زاہد انگوٹھی اپنے پاس رکھے گا کیونکہ وہ ایک چال باز تاجر تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا اور ہر حال میں انگوٹھی کو واپس پانے کا عزم کر چکا تھا۔ راستے میں ایک دن ابراہیم ایک گھنے جنگل کے قریب پہنچا تو اچانک کچھ لٹیروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور دھاردار ہتھیار تھے جنہیں دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جاتا۔ ان کی آنکھوں میں لالچ اور ارادے خطرناک تھے۔ وہ ابراہیم سے پیسے اور قیمتی سامان چھیننے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے ابراہیم سے سارے پیسے اور سامان چھین لیے۔ لٹیروں نے اس سے مزید پیسہ نکالنے کی کوشش کی لیکن ابراہیم نے کہا کہ وہ غریب تاجر ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا اور اسے قید کر لیا۔ ابراہیم کو بیڑیاں ڈال کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں قید کر دیا گیا۔ اب ابراہیم کا دل دیکھنے والا تھا کیونکہ ایک طرف انگوٹھی کا غم، دوسری طرف کاروبار اور اوپر سے وہ بیچارہ غلام بن کر ان جان نروں کی خدمت کا کام لیا جاتا تھا۔ مہینوں تک ابراہیم کی زندگی سخت زبر میں گزری۔ وہ اپنے دن گزارنے کے باوجود ہر لمحہ آزادی کی آرزو کرتا رہا۔ ایک دن لٹیروں نے ایک کامیاب قافلہ لوٹ لیا جس سے انہیں بہت قیمتی سامان ملا۔ خوشی کے مارے وہ جشن منانے لگے اور رات کو نشے میں مدہوش ہو گئے۔ ابراہیم نے رات کو اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ ان لٹیروں کی طرف بڑھا جن کے پاس قید خانے کی چابی تھی۔ اس نے خاموشی سے چابی چوری کی اور بیڑیوں کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے ایک گھوڑا چرایا اور وہاں سے فرار ہو گیا، لیکن گھوڑا جنگلی اور بے قابو تھا۔ ابراہیم کے سفر میں مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ راستے میں کئی بار وہ گھوڑے سے گرا لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ تھکن، چوٹوں اور پریشانیوں کے باوجود وہ آخرکار ہرات پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ وہ اتنا زخمی تھا کہ ایک اجنبی عورت کے باغ میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ عورت نے جب ابراہیم کو زخمی حالت میں دیکھا تو فوراً رحم کھاتے ہوئے اسے اپنے گھر لے گئی اور اس کا علاج شروع کیا۔ چند دنوں کی دیکھ بھال اور علاج کے بعد ابراہیم کی حالت بہتر ہو گئی۔ صحت یابی کے بعد اس نے عورت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور زاہد کی تلاش میں ہرات کی گلیوں میں نکل پڑا۔ دل میں انگوٹھی واپس پانے کا عزم لیے ابراہیم نے ہرات کی گلیوں، بازاروں اور قہوہ خانوں میں زاہد کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ہر جگہ وہ زاہد کے بارے میں پوچھتا لیکن کوئی اسے نہ جانتا تھا یا کوئی واضح جواب نہ دیتا۔ کئی دن کی مسلسل تلاش کے بعد وہ مایوس ہو کر ایک قہوہ خانے میں جا بیٹھا جہاں کے سکون میں اس نے اپنی تھکن کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی۔ قہوہ خانے کے مالک نے جب ابراہیم کو پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا کہ وہ کس کی تلاش میں ہے۔ ابراہیم نے اپنی ساری کہانی سنائی، انگوٹھی کا ذکر کیا اور زاہد کے بارے میں بتایا۔ مالک نے غور سے سنا اور پھر بتایا کہ زاہد یہاں آ چکا تھا لیکن اب وہ قندھار جا چکا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہوئی اور اس نے قندھار جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم نے قندھار جانے میں دیر نہ کی اور فوراً سفر کا آغاز کر دیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ قندھار پہنچا اور زاہد کی تلاش میں بازاروں اور گلیوں کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ قندھار کی رونق کے بیچ ابراہیم کے دل میں انگوٹھی واپس پانے کی امید زندہ تھی، لیکن تلاش آسان نہ تھی۔ چند دنوں کی مسلسل کوشش کے بعد ایک سرائے میں اسے زاہد کے بارے میں معلومات مل گئی۔ سرائے کے مالک نے بتایا کہ زاہد مسالوں کا ایک مشہور تاجر تھا اور اس کے پاس قیمتی سامان ہوتا تھا۔ یہ سن کر ابراہیم کے دل میں یقین مزید مضبوط ہو گیا کہ زاہد ہی وہ شخص ہے جس کے پاس اس کی انگوٹھی ہو سکتی ہے۔ اس نے سرائے کے مالک کا شکریہ ادا کیا اور زاہد کی مزید تلاش کے لیے قندھار کی گلیوں میں نکل پڑا، دل میں ایک عزم لیے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی چیز واپس لے کر ہی رہے گا۔ آخرکار ابراہیم کی مسلسل محنت اور دعا رنگ لائی۔
उसने जाहिद को कंधार की एक दुकान में पाया जहां वो मसालों का कारोबार कर रहा था। जाहिद के चेहरे को देखते ही इब्राहिम को यकीन हो गया कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। उसने दुकान के अंदर जाकर जाहिद से अंगूठी के बारे में बात की और आजिज से दरख्वास्त की कि वो उसे वापस कर दे। जाहिद ने इब्राहिम की बात सुनकर पहले तो उसका मजाक उड़ाया और हंसते हुए कहा, अरे वो अंगूठी तो मैं ताक में रखकर भूल चुका था। लेकिन साथ ही उसने तरह किया कि अंगूठी अब भी उसके पास मौजूद है। ये बात सुनकर इब्राहिम को एक तरफ तसल्ली हुई कि अंगूठी महफूज है, मगर दूसरी तरफ जाहिद का रवैया उसे बेहद अफसोस लगा। इब्राहिम ने अपने दिल में गहरी दुआ की कि अल्लाह ताला इस चालबाज ताजिर जाहिद का दिल नरम करें और उसे अपनी कीमती अंगूठी वापस दे दे। कई मिन्नतों और आजिज के बाद जाहिद ने आखिरकार अंगूठी निकालकर इब्राहिम के हवाले कर दी। अंगूठी देते हुए जाहिद ने हंसते हुए कहा, अगर तुम इतने दूर से ना आते तो ये अंगूठी मैंने बेच दी होती, लेकिन चलो समझो कि ये तुम्हारी मेहमान नवाजी हो गई। इब्राहिम ने अंगूठी को हाथ में लेकर सुकून का सांस लिया और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जाहिद के रवैये के बावजूद इब्राहिम ने नरमी से इसका शुक्रिया अदा किया, यहाँ तक कि उन्होंने जाहिद के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया। इब्राहिम अपनी ईमानदारी और बेहतरीन अखलाक की वजह से जाहिद के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गया। एक तरफ इब्राहिम एक सच्चा और मेहनती ताजिर था, जबकि दूसरी तरफ जाहिद अपनी चालबाजी के लिए मशहूर था। लेकिन दोनों के दरमियान ऐसी दोस्ती कायम हुई जो आगे चलकर रिश्तेदारी में बदल गई। जाहिद की एक खूबसूरत बेटी के साथ इब्राहिम ने निकाह कर ली। जाहिद ने इब्राहिम की सोहबत में रहकर अपनी जिंदगी के रास्ते बदल दिए और चोरी व धोखाधड़ी से मुकम्मल तौबा करके ईमानदारी की राह इख्तियार कर ली। वक्त के साथ जाहिद हरात के मसालों का सबसे बड़ा ताजिर बन गया, लेकिन वो अपने तमाम मसाले इब्राहिम से ही खरीदता था। जाहिद के कारोबार ने न सिर्फ उसके शहर में मकबूल हासिल की, बल्कि उसकी वजह से इब्राहिम की तिजारत भी कई गुना बढ़ गई। दोनों की ईमानदारी और शराकत ने उनके कारोबार को दूर दूर तक पहुंचाया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। इस कहानी में हमें बहुत अहम और कीमती नसीहत मिलती हैं जो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मशाल राह है। पहला सबक ये है कि अपने बाप दादा के काम, वर्से और दिए गए तहाए को कभी कमजोर या मामूली ना समझो। वो चीजें चाहे मामूली ही क्यों न लगे, आपकी जिंदगी में गैर मामूली तब्दीलियां ला सकती हैं, जैसा कि इब्राहिम के लिए उसकी अंगूठी ने साबित किया। दूसरा सबक ये है कि ईमानदारी और खुलूस दिल से किए गए काम हमेशा कामयाबी की राहें हमवार करते हैं। अगरचे इब्राहिम एक मामूली ताजिर था, लेकिन अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसने न सिर्फ अपनी खोई हुई अंगूठी वापस पाई, बल्कि अपनी तिजारत को भी कई गुना बढ़ाया। ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान को कभी ये नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात और तकलीफें किस तरह उसके लिए फायदे का सबब बनेंगी। बाज़ औक़ात वो चीज़ या शख्स जो हमें तकलीफ देता है, आखिरकार वही हमारे लिए राहत और सुकून का जरिया बन जाता है। तीसरा और सबसे अहम सबक यह है कि मुश्किलात और परेशानियों में मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है जिसके पीछे हिकमत और फायदे छुपे होते हैं। इब्राहिम की अंगूठी अगर ना चोरी होती तो वो जाहिद को कभी सही रास्ते पर ना ला पाता और ना ही उसकी तिजारत उतनी बढ़ सकती कि हरात तक उसका नाम होता। हर आजमाइश के पीछे तरक्की और कामयाबी का रास्ता जरूर होता है, बशर्ते कि हम सब्र करें। अल्लाह हमें आजमाइश में जरूर डालता है, लेकिन इस आजमाइश के पीछे हमेशा एक रोशन सुबह छुपी होती है। मुझे यकीन है कि आपने इस कहानी से न सिर्फ लुत्फ उठाया होगा, बल्कि जिंदगी के अहम अजबा भी सीखे होंगे। अगर आप मजीद पुरानी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पुराने किस्से को लाजमी सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये कहानियां पहुंच सके। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपके ताउन का शुक्रिया।